بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ جاری ہوا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دکھتی رگ پکڑ لی ہے پی ڈی ایم حکومت کی۔ دو فیصلے کہہ سکتے ہیں، دو فیصلے آج جاری ہوئے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ریٹن جو تحریری فیصلے جاری ہوئے ہیں، اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیس جو دائر کیا گیا تھا، اس پر 2 درخواستوں پر آج 5 گھنٹے طویل دلائل ہوئے، اور 5 گھنٹے طویل دلائل کے بعد عدالت نے عمران خان کی یہ درخواستیں عمران خان نے دائر کی تھیں۔ یہ وہ فوجداری استغاثہ ہے جس میں الیکشن کمیشن خود مدعی بنا تھا، مستغیث بنا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پائے گئے ہیں، اور جو اپنے تحفوں کا ایک الزام تھا کہ وہ انہوں نے نہیں اپنی جو ان کی جانب سے اثاثے ظاہر کیے گئے تھے یا ان کی جانب سے جو ٹیکس ریٹرن جمع کروائی گئی تھی اس میں شو نہیں کیا تھا، اس وجہ سے وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے، تو یہ معاملہ بھجوا دیتے ہیں ہم استغاثہ کا، فوجداری استغاثے کا اس میں جو سیشن عدالت میں۔ اب جو معاملہ ہے اور توشہ خانہ کیس کا جو مین فیصلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن اس کو ڈیسائیڈ کی طرف وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لٹکا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے وہاں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ ہماری درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ بن چکا ہے، تو آپ برائے مہربانی ہماری درخواست ہے وہ واپس دینے کی اجازت دی جائے۔ اس پر بھی عدالت نے، حالانکہ وڈرا کی درخواست ہوتی ہے، اب جا کے بیان دیتے ہیں، وہ واپس ہو جاتی ہے اور کیس ڈسپوز آف ہو جاتا ہے یا بصیغہ واپسی خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس پر بھی عدالت اس معاملے کو پچھلے کئی مہینوں سے لنگر آن کر رہی ہے، اور آج بھی اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے اور علی ظفر صاحب پیش ہوئے۔ علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 19 مئی ہمارا کیس میں فکس ہے، صرف اس کیس کی وجہ سے وہاں کیس نہیں چل رہا، تو آپ ہمارا جو کیس ہے، درخواست ہے، وہ واپس کرنے کی جو اجازت ہے وہ فرما دیں۔ اس پر آج الیکشن کمیشن کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں استدعا کی گئی تھی کہ آپ ہمیں ایک موقع دیں اور آپ اس کو التوا میں رکھیں اور ہمیں ایڈجرمنٹ دیں۔ انہوں نے آج استثناء مانگی تھی، وہ آج نہیں ہے، تو عدالت نے کہا چلے ہم 11 مئی کو آپ کی اس درخواست کو ڈیسائیڈ کر دیں گے، پھر 19 مئی کو آپ لاہور ہائی کورٹ بھی اپنا کیس دیکھ لیجئے گا۔ اب وہ مین کیس ہے، اس فیصلے کی بنیاد پر یہ کاروائی شروع ہوئی، توشہ خانہ فوجداری۔ اب اس میں ایک جج تبدیل ہو گیا، جج ظفر اقبال صاحب، اس کا قصور یہ تھا کہ ایک تاریخ لمبی دی تھی، اس کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ پر نئے جج صاحب ہے۔ اس پر عمران خان نے 2 درخواستیں دائر کی تھیں کہ یہ جو استغاثہ آپ کے پاس زیر سماعت ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کو ابتدائی طور پر خارج کیا جائے۔ وہ جیسے بالکل جو ٹرائل تھا شہباز شریف وغیرہ کا اور ایف آئی اے کے جو منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے، اس میں فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ہی بریت کی درخواستیں جو منظور ہوئی تھی، تو یہاں تھا کہ ناقابل سماعت قرار دیا جائے۔ 5 گھنٹے آرگومنٹس ہوئے، اور 5 گھنٹے کے آرگومنٹس میں موٹی 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پر خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیے، بڑے مدلل 3 گھنٹے خواجہ حارث صاحب نے عمران خان کی جانب سے دلائل دیے، سیکشن 190 اور 193 الیکشن ایکٹ کا پڑھ کے سنایا۔ خواجہ حارث صاحب کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے پر درخواست دائر کی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے کے خلاف درخواست الیکشن ایکٹ سیکشن 190A کے تحت دائر کی گئی ہے۔ سیشن عدالت توشہ خانہ کیس کی براہ راست سماعت نہیں کر سکتی۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ کیس کا قابل سماعت ہونا اور ٹرائل ہونا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ 190 سیکشن کے تحت کیس بھیجا جائے تو تب سیشن عدالت کیس سن سکتی ہے۔ وکیل خواجہ حارث صاحب کی جانب سے کثیر تعداد میں عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے گئے اور عدالت کو تفصیل بتائی گئی ساری، لیکن عدالت چونکہ اپنا میں بطور قانون کا طالب علم کہ اگر آپ نے 8:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک دلائل سنے ہوں، درمیان میں صرف آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا ہو، تقریباً 5 گھنٹے دلائل ہوئے ہوں، اور اس کے بعد عدالت صرف 15 منٹ کے لیے فیصلہ محفوظ کرے اور پھر عدالت دونوں درخواستیں خارج کر کے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری استغاثے کو قابل سماعت قرار دے دے اور کہے کہ آپ 10 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لے۔ یہاں جو معاملہ ہوتا ہے جسمانی ریمانڈ کا، جسمانی ریمانڈ کی درخواستوں پر 4 گھنٹے فیصلہ محفوظ کیا نہیں رہا، اور ضمانت کی جو چھوٹی چھوٹی درخواستیں ہوتی ہیں 2 دن فیصلے محفوظ ہوتے ہیں۔ عمران خان نے ویڈیو لنک کی درخواست دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 ہفتے سے وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے، تو ایسی کون سی ارجنسی تھی کہ آج تمام کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ 8:30 بجے یہ کیس شروع ہوا، باقی تمام کیسز ڈی لسٹ کر دیے گئے، باقی کوئی کیس سنا نہیں گیا۔ بالکل سیم اسی نوعیت کا کیس یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف تھا، 1 سال ہو گیا، اسی نوعیت کی درخواستیں، آج تک فیصلہ نہیں ہوا، نہ اس پر فرد جرم عائد ہوئی۔
عمران خان کے کیس میں ایک ہی دن میں 5 گھنٹے دلائل سنے، 5 گھنٹے دلائل سننے کے بعد چلیں آپ نے ریکارڈ بھی دیکھنا ہے، آپ نے وہ ججمنٹس بھی پڑھنی ہے۔ اب جب میں بطور وکیل آرگومنٹس کر رہا ہوتا ہوں تو سرسری باتیں جج کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ نوٹس لے رہا ہوتا ہے، باقی جو ججمنٹس دی جا رہی ہوتی ہیں وہ بعد میں تسلی سے پڑھتے ہیں۔ 15 منٹ میں کون سا کیس کا فیصلہ ہے جو محفوظ کیا گیا، اور آج ہی سنانا تھا؟ ایسا کون سا فرض تھا اور ایسا معاملہ تھا جب کوئی معاملہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کی جائے، جب کو اب سے بھیجا میں رکھا گیا ہو تو 5 دن کے تو اس پہ نوٹس ہو جاتے ہیں، جب جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہو تو نگرانی جو دائر کی جاتی ہے اس پر ایک دن فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو عدالت نے 15 منٹ کے جو فیصلہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ جج کا مائنڈ کلیئر تھا، 5 گھنٹے جو دلائل ہوتے رہے وہ ہوتے رہے، لیکن جج کا مائنڈ کلیئر تھا کہ یہ جو استغاثہ ہے یہ قابل سماعت ہے اور عمران خان کی جو درخواستیں ہیں وہ ناقابل سماعت ہیں۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 چانسز ہیں، اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر جو پروسیڈنگز ہیں اس کو سٹے کر دیا تو پھر تو یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لمبا عرصہ چلے گا۔ اگر سٹے نہیں کیا جاتا اور الیکشن کمیشن کی کوشش ہوگی کہ سٹے بھی نہ ملے عمران خان کو اور معاملہ پینڈنگ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے تا وقت کے قاضی فیصل صاحب تشریف لے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو یہ الیکشن کمیشن کی وکلا کی، میں بطور وکیل بتا رہا ہوں کہ وکلا کی یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے جو ہمیں پی ڈی ایم کا پچھلے کئی عرصہ سے رویہ نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کیس کو، اس فیصلے کو سسپینڈ کروا کے پروسیڈنگز سٹے کریں، جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اے آر وائی کے صدر ہیں ان کے خلاف جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں وہ سٹے کی ہوئی ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے جو عماد کا معاملہ ہے اور شہباز گل کیس میں، شہباز گل کا جو ٹرائل ہے بغاوت کے مقدمے کا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی، سپریم کورٹ نے پروسیڈنگ سٹے کر دی کرمنل میٹر میں، کرمنل ٹرائل کی پروسیڈنگ، ابھی اس میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہوا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوشش ہوگی کہ معاملہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بھی دیکھتی تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایز سون جائے، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے پر فیصلہ دے اور پھر فرد جرم عائد ہو۔ ابھی یہ معاملہ چلے گا، لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ جیسے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے کیسز میں نہ فارن فنڈنگ میں سٹے آرڈر دیا، نہ توشہ خانہ میں سٹے آرڈر دیا، اور وہ کاروائی ہے کہ وہ آگے چلتی جا رہی ہے۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا سیشن عدالت کو بھیجنے کا جو فیصلہ وہ درست تھا یا غلط تھا، وہ ان کی جو حدود ہیں اس کے اندر تھا یا باہر تھا، اور یہی معاملہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 2 ججز نے سماعت کی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے، تو اس میں جو معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان بار کونسل کے خلاف پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 2 عہدیداران کے خلاف یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ اب چونکہ پاکستان بار کونسل کے پاس لائسنس کا اختیار ہوتا ہے، انہوں نے ضابطۂ اخلاق کی کارروائی کی، اور انہوں نے کیوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ آئین پاکستان اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے، اس گناہ کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ کارروائی شروع کر دی گئی۔ اب سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ڈی سیٹ ہونے والے عہدیداران کی درخواست پر پاکستان بار کونسل کو نوٹس آج جاری کیا ہے۔ بینچ نے کہا کہ ہمیں پہلے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ درخواستیں قابل سماعت ہیں، یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کیسے آتا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابر زبیری نے کہا کہ سپریم کورٹ بار آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کو یقینی بناتی ہے۔ محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ ایک تنظیم ہے تو یہ کیسے عوامی مفاد سے جڑی ہے، تنظیم کو اس سے نہ جوڑیں، ہمیں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے معاملے کا پتہ نہیں، پہلے ہمیں حقائق بتائیں۔ عابد زبیری نے کہا کہ سیکرٹری پاکستان بار کونسل نے شو کاز سے قبل خطوط لکھے، لیکن درخواست گزاروں کو سماعت کا موقع دیے بغیر ڈی سیٹ کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ اس کی وجہ کیا بنی۔ عابد زبیری صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں میرا کیس تھا اور اس وقت لاہور میں 24 اپریل کو اجلاس تھا، میں نے اجلاس کا وقت تبدیل کرنے کا کہا، تاہم اس دن پھر سپریم کورٹ بار کے 2 اجلاس ہوئے، میرے لاہور پہنچنے سے پہلے سپریم کورٹ بار کے کچھ عہدیداروں نے اجلاس کر کے اسے ختم کر دیا، میں لاہور پہنچا تو میں نے اپنا اجلاس بلایا، پھر یہاں سے معاملات خراب ہوئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے دریافت کیا کہ کیا شو کا نوٹس سے پہلے آپ کو خط لکھا گیا تھا؟ عابد زبیری صاحب نے کہا کہ جی خط لکھا گیا اور ہم نے آگاہ کیا تھا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود پاکستان بار کونسل نے ہمارے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کو ڈی سیٹ کر کے فائنانس سیکرٹری کو چارج دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ پاکستان بار کونسل سے کون آیا ہے؟ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ہم نے پاکستان بار کونسل کو کیس کی سماعت سے متعلق آگاہ کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद कहा कि आप हमें अभी तक नहीं बता सके कि ये मामला बरह रास्त इंसानी हकूक से कैसे जुड़ा हुआ है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा यह मफाद आमा का मामला है। बेंच ने एतराज़ किया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्या मुतलका फोरम हाई कोर्ट नहीं? शेब शाहीन ने कहा कि हाई कोर्ट सईद इकबाल गिलानी केस के बाद ऐसे मामलात को नहीं देखती और सुप्रीम कोर्ट ही देखती है। आयशा मलिक साहबा ने रिमार्क दिया कि ये इलेक्शन का मामला नहीं है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आबिद जुबैरी साहब ने कहा शोएब शाहीन और पाकिस्तान बार काउंसिल का केस देखें तो वाजे हो जाएगा। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगी। शोएब शाहीन तो पहले हाई कोर्ट गए थे, फिर उनका मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। आप हमसे असूल तय कराना चाहते हैं कि आइंदा से सुप्रीम कोर्ट बार का कोई भी मामला होगा तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। बहरहाल अदालत ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी साहब जो हमायत याफ्ता हैं और सेक्रेटरी भी हमायत याफ्ता हैं पीटीआई के, उनकी दरखास्तों पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए, स्टेटस को जारी करते हुए 11 मई के लिए तलब कर लिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने कहा है कि जो सारी चीज़ें हैं वो हम आइन और कानून के मुताबिक देखेंगे और आपने हमें ये भी बताना है कि ये जो दरखास्त है ये काबिल समात डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काबिल समात कैसे है, ये भी आपने बताना है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपने आइन और कानून के मुताबिक बतानी है। और इस पर स्टेटस को जारी कर दिया गया है। 2 रुकनी बेंच आयशा मलिक साहबा, और ये बड़े तरीके से बहुत बड़ी वारदात थी जो एहसन भून साहब और आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप की जानिब से की गई थी कि ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को भी हटा देंगे, ये सेक्रेटरी को भी हटा देंगे और ये इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे ताकि इस वक्त जब उमर अता बंदयाल साहब को ज़रूरत है कि उनके साथ वकला एक ताकत बन के खड़े हों तो तब सुप्रीम कोर्ट बार में ये लोग ना बैठे हों, पीटीआई की हमायत याफ्ता ना बैठे हों। ये असल में तकलीफ थी जिसको आज फारिग करते हुए स्टेटस को जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ये एहसन भून ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी एक शिकस्त है। जबकि दूसरी जानिब जो मैं कहता हूं कि एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि दुखती रग पकड़ना, वो है अरशद शरीफ केस। अरशद शरीफ केस को आज मुकर्रर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए 9 मई के लिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ार नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 5 रुकनी बेंच है। आज को नोटिस लिया गया था। लास्ट डेट पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया तो उसमें कहा गया था कि जीआईटी अपना काम नहीं कर रही, तो हमें लग यही रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा इस सारे मामले पर बहुत ज़्यादा। और आपको याद होगा एजाजुल हसन साहब और मज़ार नकवी साहब ने बड़े सख्त सवालात उठाए थे, जिसके बाद फिर ये सारा एक सिलसिला शुरू हुआ था। और अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर अरशद शरीफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट रख दे और सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत शुरू कर दे तो आपके जो यही हुकूमत आपको पैसे भी देगी, यही हुकूमत आपको सिक्योरिटी भी देगी, सारा कुछ देगी, क्योंकि ये हुकूमत की दुखती रग है और हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। अब देखते हैं कि 9 मई को इसमें क्या होता है और जो मंगल तक सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर स्टे ऑर्डर जारी किया गया है उसमें भी जो तफसील होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।